यूं ही फूले फले यूं ही फूले फले दिल की है ये दुआ वफदारुल उलूम जिसमें सिखलाते हैं सुन्नते मुस्तफा उसमें सिखलाते हैं सुन्नते मुस्तफा वो है दारुल उलूम जगमगाता रहे कि जगमगाता रहे हश्र तक या खुदा वफदारुल उलूम यूं ही फूले फले दिल की है ये दुआ वफदारुल उलूम याओं की तुग़यानी उठो और बख्श दो ज़र्रों की तारों की दरख्शानी। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब माइक पर। इनके बाद जनाब हजरत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब जो बेंगलोर से तशरीफ लाए उनका बयान सुनना है इंशाअल्लाह। उनके बाद दुआ होगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحسن كما أحسن الله إليك. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صلی علیہ وسلم. گزر گیا ہے زمانہ گلے لگائے ہوئے مزے وصال کی مدت وہ بھی اٹھائے ہوئے. سنبھل کے بیٹھنا قاتل تو میرے سینے پر سنبھل کے بیٹھنا قاتل تو میرے سینے پر لہو کے چھینٹوں سے دامن ذرا بچائے ہوئے مزے وصال کی مدت ہوئی اٹھائے ہوئے. کسی نے یہ بھی نہ سوچا تھا میرے دفن کے وقت کسی نے یہ بھی نہ سوچا تھا میرے دفن کے وقت کہ ان پہ خاک نہ ڈالو یہ ہے نہائے ہوئے مزے وصال کی مدت ہوئی اٹھائے ہوئے. کفن اٹھاؤ نہ للہ میرے چہرے سے کفن اٹھاؤ نہ للہ میرے چہرے سے کہ گنہگاروں میں اپنا منہ چھپائے ہوئے مزے وصال کی مدت ہوئی اٹھائے ہوئے. بہترین ماحول بنا ہے
बहुत बड़े मुकर्रिर का सामना आपको करना है और इतने बड़े मेहमान हैं कि आपको उनकी अजमत का पता नहीं है। बेंगलोर और हैदराबाद, कर्नाटक उनकी अजमत का गवाह है। इतने बड़े मुकर्रिर को आपको सामना करना है, उनके लिए थोड़ी देर के लिए माहौल बनाना है। मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अपने उस मेहमान को मायूस नहीं करेंगे, उनका साथ देंगे, उनको सुनेंगे, दिल से सुनेंगे इंशाअल्लाह। आज रहिए यहाँ से लेकर के बात तक। सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी बेदारी को टटोल रहा हूँ। आप लोग दिलो दिमाग से कितने तैयार हैं, कितने जाने वाले हैं और पर तोल लिए। सवालों से पता चल जाएगा हम कौन हैं। पहला सवाल, हम कौन हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल है हमारा मकसद क्या है? तीसरा सवाल है हमारी तरक्की कैसे होगी? हमारी तरक्की कैसे होगी? हम कौन हैं? हमारा मकसद क्या है? और दूसरा और आखिरी सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूं, इंसान किसको कहते हैं? मुसलमान किसको कहते हैं? शैतान और हैवान किसको कहते हैं? इन सवालों पर मैं अपने पैगाम को मुकम्मल करूंगा। मुकम्मल इरादा है पैगाम को शुरू करने का। आप लोग तैयार हैं? मुकम्मल तैयार है। मुझे उम्मीद है अल्लाह आपके सुनने को, हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। मेरा पहला सवाल था कि हम कौन हैं? फुला नहीं है, फुला बाद में है, फुला बाद में है, चिला बाद में है। सबसे पहले मुसलमान हैं। हम कौन हैं? हम मुसलमान हैं। इसको हमेशा तकिया पर जब सर रहे तो हमारा दिमाग इसकी तरफ रहे कि हम बाद में फुला हैं, चिला हैं, लेकिन पहले मुसलमान हैं। हमारा मकसद क्या? हमारा मकसद अच्छा मकान, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है। अल्लाह की खुशी है। वो किस काम से खुश होता है, किस काम से नाराज होता है। ये हमारा मकसद है, जिंदगी का मकसद है। हमारी तरक्की कैसे होगी? हम दीन में आगे होंगे तो दुनिया कदमों में आएगी। हम अगर दीन में पीछे होंगे तो दुनिया ठोकर मारेगी। हम कौन हैं? मुसलमान किसको कहते हैं? शैतान किसको कहते हैं? इंसान किसको कहते हैं? जो अकल से चलता है, भले बुरे की तमीज है, उसको इंसान कहते हैं। जो अकल से पैदल है, गोबर है, अकल से पैदल है, वो शैतान है और हैवान है। मुसलमान किसको कहते हैं? जो कदम उठाने से पहले पहले मर्जी मालूम करता है, खुदा की मर्जी किसमें है, खुदा की मर्जी किसमें नहीं है, इसका नाम मुसलमान है। खुनवा से लाल भैलन चिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया। खुनवा से लाल भैलन चिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया। खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगाइल हिंदुस्तान हो, आजादी नहीं जाए देवी। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा आपन लेहने मिलाई। इनकलाब के नारा लागल, इनकलाब के नारा लागल, गूंजल आसमान हो, आजादी नहीं जाए देवी। बहुत खूबसूरत पैगाम 2 से 4 मिनट में आपके सर से गुजार रहा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 12 बज जाने के बाद इतने बाअदब होकर के आप बैठेंगे, जलसा को जलसा बनाएंगे। इस मदरसे की बरकत है, उलमाए किराम की अजमत है, आपकी मोहब्बत है। अल्लाह आपको कबूल फरमाए। 2 से 4 मिनट में नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा इंसान बनना है तो आपको 3 काम करने पड़ेंगे। अपने को छोटा, दूसरे को बड़ा समझिए, माफ कीजिए, बदला मत लीजिए, मदद कीजिए, मायूस मत हो, मायूस मत कीजिए। 3 काम आपको करने हैं अच्छा इंसान बनने के लिए। नमूना ला रहा हूँ कम वक्त में, मुझे उम्मीद है ये कबूल होगा। मुल्क की बेचैनी को अल्लाह इसकी बरकत से अमन में तब्दील फरमाए। अपने को छोटा समझिए, दूसरे को बड़ा। मिसाल दे रहा हूँ, सफर था 10 आदमी का सफर है, बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी, बार बार बिजली कड़क रही है। एहसास हुआ 10 आदमी के साथ एक आदमी ऐसा भी है जो बहुत गुनहगार है, उस पर बिजली गिरना चाहती है। फैसला हुआ कि उस आदमी पर बिजली गिर जाए, 9 की जान बच जाए। फैसला हुआ कि हर पूरी जमात से, काफिले से एक एक करके बाहर निकलो, दरख्त को छू करके आओ, हर आदमी
आदमी बारी बारी से निकलता है, दरख्त को छू करके आ रहा है, सबको इत्मीनान है ये आदमी गुनहगार नहीं है, दरख्त छू करके आ गया, दूसरा गया दरख्त छू करके आ गया, तीसरा गया दरख्त छू करके आ गया, जब नवा आदमी जाने लगा दरख्त छू करके आ गया, सबको इत्मीनान हो गया कि ये 9 आदमी गुनहगार नहीं है, ये एक आदमी जो बचा हुआ है यही गुनहगार है। इसी पर बिजली गिरना चाहती है, वो आदमी हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि भाई साहब मेरी जान बचा लो, मेरी जान तुम लोगों के हाथ में है, अपने साथ रखो, अपने से जुदा मत करो, वरना मेरे ऊपर बिजली गिर जाएगी, मैं हलाक हो जाऊंगा। ये 9 आदमी मानने के लिए तैयार नहीं, उसे धक्का दे करके जैसे बाहर किया, पता चला कि वो बेगुनाह था, ये गुनहगार थे, इन 9 पर बिजली गिर गई, जल कर रहा था। दूसरी मिसाल मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से आप सुन रहे हैं, अपने को छोटा समझिए, दूसरे को बड़ा समझिए, ये गलती कभी मत कीजिएगा। अपने को इन मुसलमानों से पूछो जो तुमको मुसीबत के वक्त में ताना मारते हैं, अपने गुनाह से तौबा नहीं करते, अपने ऐब को नहीं टटोलते हैं, तुम्हारा ऐब ढूंढते हैं। इन मुसलमानों से पूछो अगर कश्ती डूब रही है मेरी वजह से, मैं तो अकेला हूं, तुम्हारी तादाद तो 99 है, उसकी वजह से कश्ती पार क्यों नहीं लग रही है। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, अमीर का बेटा गरीब का बेटा कब्रिस्तान में है, अमीर का बेटा फख्र करते हुए कहता है गरीब के बेटे से ये मेरे बाप की कब्र है, कब्र से पता चलता है ये अमीर की कब्र है, मैं अमीर का बेटा हूँ, और तो मेरा बाप है वो घास फूस की कब्र है, उससे पता चलता है कि तेरा बाप गरीब था, तू गरीब का बेटा है, ये गरीब की कब्र है। उसने कितना प्यारा जवाब दिया, हजरत थानवी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में इस जवाब को जगह दिया। गरीब के बेटे ने कहा कि बात तो सही है, मैं गरीब का बेटा हूँ, ये गरीब की कब्र है, कब्र से पता चलता है, लेकिन जब कयामत कायम होगी, कब्र खुलेगी, मेरा बाप तो जल्दी से मिट्टी झाड़ करके जन्नत में पहुंच जाएगा, तुम्हारा बाप पत्थर ही हटाने में लगा रहेगा। बहुत प्यारी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। 3 नौजवान थे, रात में महल से गुजर रहे थे, पुलिस वाले ने सोचा कि ये चोर है, चोरी का इरादा है। जब पुलिस वाले करीब गए पकड़ने के लिए, एक जवान कहता गो मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसकी मुट्ठी में हवा है, हवा को कहता है तो बहती है, हवा को रोक देता है तो रुक जाती है। सोचा कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसों का बेटा मालूम होता है। दूसरे को गए पकड़ने के लिए, आओ मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती है उतरने का नाम नहीं लेती, लोग हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। पुलिस वाले ने सोचा हातिम ताई जैसों का बेटा मालूम होता है, उसे छोड़ दिया। तीसरे को गए पकड़ने के लिए, कहा मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है। सोचा कि रुस्तम पहलवान जैसों का बेटा मालूम होता है। तहकीक हुई तो पता चला जिसने कहा था मेरे बाप की मुट्ठी में हवा है, वो कहता है तो बहती है, मना कर देता है तो रुक जाती है, वो लोहार का बेटा था। बाप भाती चलाता है तो हवा चलती है, छोड़ देता है तो रुक जाती है। झूठ बोला, धोखा दे रहा था। जिसने कहा कि मेरा बाप वो है जिसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती है उतरने का नाम नहीं लेती। तहकीक हुई तो बावर्ची का बेटा था, भात उतार करके दाल चढ़ाता है, दाल उतार करके तरकारी चढ़ाता है। जाड़े का मौसम होता है, लोग आग तापते हैं, हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। झूठ बोल रहा था, धोखा दे रहा था, फखर कर रहा था, हकीकत में अफसाना था, हकीकत नहीं थी। तीसरा जवान जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है। तहकीक हुई वो रुस्तम पहलवान का बेटा नहीं था, वो तो नाई का बेटा था। अगर बाल बनाने के लिए बादशाह भी आ जाए तो सर झुकाना पड़ेगा, उस्तरा लग जाएगा, खून बह जाएगा, फिर भी जुर्माना देना पड़ेगा। मैना जो मैना कहे दूध भात नित खाए, मैना जो मैना कहे दूध भात नित खाए, बकरी जो मैं करे उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, मैं पापी न ऐसी जली, कोयला भई न राख, कोयला भई न राख। आदमी नसब पर फखर करता है, नसब पर फखर नहीं किया जाता, शुक्र किया जाता है। अपनी खानदान पर फखर करता है, माल पर फखर करता है, बाप दादा के कारनामे पर फखर करता है, फखर नहीं किया जाता, शुक्र किया जाता है। फखर से आदमी गुमराह होता है, तकब्बुर आता है, जलील होता है। जब आदमी अदब करता है तो अल्लाह उठाता है। एक आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, इस पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। 3 वजीर थे, एक बिहारी था, दूसरा पंजाबी था, तीसरा बंगाली था। बिहारी कहता था मैं पंजाबी से अच्छा हूँ, पंजाबी कहता था मैं बंगाली से अच्छा हूँ, बंगाली कहता था मैं बिहारी से अच्छा हूँ। सब अपने को अच्छा कहते थे, लेकिन अपने को बुरा कहने के लिए कोई भी तैयार नहीं। झगड़ा हो रहा है, बहसो मुबाहिसा हो रहा है, मसले मसाइल खड़े हो रहे हैं।
کام کم ہو رہا ہے، فتنہ زیادہ ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ امتحان لیتا ہوں، جو امتحان پاس کرے گا اس کو جگہ ملے گی، جو امتحان فیل کرے گا یہاں سے برخاست ہو جائے۔ تینوں کو بلا کر کے کہا کہ تم کون ہو؟ تو کہا بہاری ہو۔ بہاری اچھا ہوتا ہے۔ بنگالی نے کہا کہ میں بنگالی اچھا ہوتا ہے۔ پنجابی نے کہا پنجابی اچھا ہوتا ہے۔ پوچھا بادشاہ نے کہ تمہیں پسند کیا ہے؟ کہا مجھے بیر پسند ہے، بیر لے کر کے آؤ۔ کسی کو کٹہل پسند تھا، کٹہل لے کر کے آیا۔ کسی کو آم پسند تھا، آم لے کر کے آیا۔ تینوں لائن سے لگ گئے۔ سب سے پہلے بہاری کا امتحان ہو رہا ہے۔ پوچھا کہ بیر کیسے کھاتے؟ کہا حضور گٹلی نکالتے، چھلکا پھینکتے، چبا کر کے کھاتے۔ کہا کہ دیکھو امتحان ہو رہا ہے، گٹلی نہیں پھینک سکتے، چھلکا نہیں نکال سکتے، چبانے کی اجازت نہیں ہے، نگل کر کے بیر پاس کرنا ہوگا۔ بیر پاس، امتحان پاس، بیر اٹک گیا، یہاں سے برخاست۔ اب ہائیبریڈ بیر تھا، سگوا بیر تھا، جب کھانے لگا چبانے کی اجازت نہیں، گٹھلی پھینکنا منع ہے۔ اب حلق کے نیچے جب بیر اٹک گیا تو باپ باپ کرنے لگا۔ اس کے بعد جب اس نے کھوکی کی، کرونا وائرس آ گیا، جب کھوکی ہوئی تو دوبارہ بیر منہ میں واپس آ گیا، اندر نہیں گیا تو ہنسنے لگا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ نالائق روتا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ ہنستا کیوں ہے؟ کہا کہ ہنستے کیوں ہو؟ تو کہا کہ حضور ہنسنے کی وجہ یہ ہے چھوٹے سے بیر میں میرا یہ حال ہو رہا ہے، یہ عام کٹہل والے کا کیا حال ہوگا؟ شاید یہ تکبر کی سزا مجھ کو ملی ہے، سزا مجھ کو ملی ہے، شاید یہ تکبر کی، شاید یہ تکبر کی سزا مجھ کو ملی ہے، ابھرا تھا بڑی شان سے اب ڈوب رہا ہوں، اب ڈوب رہا ہوں۔ اچھا انسان بننا ہے، دوسرے کی مدد کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے، مایوس نہیں کریں گے۔ آپ دوسرے کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ نمونہ دے رہا ہوں، صحابی رسول ہے حضرت اکرمہ نام ہے، صحابی رسول ہے سہیل نام ہے، صحابی رسول ہے سہل نام ہے۔ جنگ کے میدان میں پیاسے تڑپ رہے ہیں، پانی لانے والا لے کر کے آتا ہے، دوسرا مانگتا ہے، کہا کہ مجھے بعد میں پلانا، پہلے میرے بھائی کو پلاؤ۔ وہاں گئے، اکرمہ نے کہا کہ مجھے مت پلاؤ، میں تو پیاسا ضرور ہوں لیکن اپنے بھائی سے پینا مجھے پہلے گوارا نہیں۔ وہاں جاؤ، سہیل کے پاس بھیج دیا۔ سہیل کے پاس جب پانی لے کر کے پہنچنے والا پہنچتا ہے تو اس نے کہا کہ میرے بھائی کو پہلے پلاؤ، مجھے بعد میں پلانا۔ سہل کے پاس جاؤ، سہل بن حارث کے پاس جاؤ، پہلے ان کو پلاؤ۔ جب پانی لے جانے والا پلانے والا ان کے پاس پہنچتا ہے، ان کی روح قبض ہو گئی۔ جب پلٹ کر کے دوسرے کے پاس آتا ہے، یہ بھی دنیا کو چھوڑ چکے۔ جب حضرت اکرمہ کے پاس آئے، وہ بھی دنیا میں نہ رہے۔ حضرت خالد بن ولید کا جب گزر ہوا تو کہا کہ میری جان تم پر قربان، تم نے جیتے جی بھی ایثار کیا، مرتے مرتے بھی ایثار کیا۔ دوسری مثال میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ لا رہا ہوں۔ دوسرے کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ دوسرے کو آپ مایوس کریں گے، اللہ آپ کو مایوس کر دے گا۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، آقا شرابی ہے، شراب پیتا ہے۔ غلام سے کہا یہ 4 درہم لے جاؤ، پھل لے کر کے آؤ، شراب ہے چکھنا چاہیے، چکھنا لے کر کے آؤ۔ غلام نکلا ہے، چکھلا لینے کے لیے جا رہا ہے، دیکھا کہ ایک آدمی منصور نام کا ہے، کسی غریب کے لیے سوال کھڑا کر رہا ہے، کون ہے اللہ کا بندہ اللہ کے نام پر 4 روپے دے دے، میں ان کے لیے 4 دعا کروں گا، میں ان کے لیے 4 دعا کروں گا، میں ان کے لیے 4 دعا کروں گا۔ دیکھیے بھائی، جانے والے چلے جائیے، بیٹھنے والے اللہ کا شکر ہے یہ بیٹھیں گے اور دعا تک انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ جانے والے جا رہے ہیں، ان کا کام جانے کا ہے، میلہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، میلہ دیکھ کر کے جا رہے ہیں۔ آپ بیٹھ کر کے رہیے، اپنے اصل مہمان کو آپ نے سنا نہیں ہے، میں تو آپ کے گھر کا ہوں، ان کو سننے سے پہلے آپ بھاگنے کا ماحول بنا رہے ہیں، اور مجھے کوئی گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی تو 10 منٹ بھی نہیں ہوئے، اور آپ اتنی جلدی بے چینی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ بھائی جلسہ سنیں گے ادب سے، جلسہ بنتا ہے ادب سے، آپ ادب سے جلسہ سنیں گے، اللہ آپ کے مقدر کو چمکا دے گا انشاءاللہ۔ بے چینی کو ختم کریں گے، جم کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ دوسری مثال آ رہی ہے، دوسری مثال آ رہی ہے، آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ مثال یہ ہے، مثال یہ ہے، دوسری مثال آ رہی ہے، بہت دھیان سے سن رہے ہیں۔ اللہم صلی علی، درود شریف ایک بار پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفینا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ غلام جا رہا ہے، چکھلا لینے کے لیے جا رہا ہے، دعا کرنے والے نے دعا کی صدا لگائی، صدقہ کا حوالہ دیا، اسے دے دیا 4 درہم کہ ٹھیک ہے تم دعا کر دو، میں تو چکھنا لینے کے ارادے سے نکلا تھا لیکن دین کے کام میں یہ پیسہ لگا دیتا ہوں۔ غلام نے اسے دے دیا، 4 روپے دیے، 4 دعا کرائی۔ غلام نے کہا کہ میں اس ناپاک کے یہاں سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، وہ شرابی ہے، میرا مالک ہے، میں اس سے آزادی چاہتا ہوں، میری آزادی کے لیے دعا کر دو۔ آزادی کے لیے دعا کر دیا، کہا کہ دوسری دعا کیا ہے؟ کہا
میرا آقا شراب پیتا ہے، اللہ اس کو شراب سے توبے کی توفیق دے دے، یہ دعا کر دو۔ دوسری دعا بھی کر دیا۔ تیسری دعا کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ میرا آقا مجھے 4 روپے دے کر کے بھیجا تھا، میں نے 4 روپے تمہیں دے دیا، دنیا میں اللہ اس کا بدلہ مجھے دے دے۔ دعا ہو گئی۔ آخری دعا پوچھا، آخری دعا کیا کرانا چاہتے ہو؟ کہ میری بھی مغفرت ہو جائے، تمہاری بھی مغفرت ہو جائے، میرے آقا کی بھی مغفرت ہو جائے۔ 4 دعا ہو گئی۔ غلام واپس آ گیا۔ مالک نے پوچھا وہ پیسے کیا ہوئے، چکنا کیا ہوا؟ کہا کہ حضور وہ پیسہ میں نے صدقہ کر دیا۔ کہ کیوں صدقہ کیا؟ 4 دعا کے لیے صدقہ کیا۔ تو مالک نے پوچھا وہ دعا کیا تھی؟ کہ پہلی دعا تو یہ تھی کہ میرے مالک کو شراب سے توبے کی توفیق ہو جائے۔ تو مالک نے کہا چلو میں شراب سے توبہ کرتا ہوں۔ کہا کہ دوسری دعا کیا تھی؟ کہا کہ جو پیسہ میں صدقہ کر رہا ہوں اس کا بدلہ مجھ کو دنیا میں مل جائے۔ کہا کہ چلو تم نے 4 روپے دیے، میں تمہیں 4000 روپے دیتا ہوں۔ کہا تیسری دعا تم نے کیا کی؟ کہا کہ مجھے اس غلام سے آقا کے یہاں سے آزادی مل جائے۔ تو کہا کہ چلو میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ کہا کہ چوتھی دعا کیا تھی؟ کہا کہ چوتھی یہ دعا تھی کہ اللہ ہم کو بھی معاف کر دے، ہمارے مالک کو بھی معاف کر دے اور سامعین کو بھی معاف کر دے۔ کہا یہ میرے بس کا نہیں ہے۔ رات میں سوتا ہے، اللہ کی بشارت ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے صدا ہوتی ہے، او میرے بندے تیرے بس میں جو 3 کام تھا وہ تم نے کر دیا، مجھے شرم آتی ہے جو میرے بس کا ہو وہ نہ کرو۔ چلو میں نے تمہاری بھی مغفرت کر دی، اس کی بھی مغفرت کر دی، اس کے ساتھ جو تھا اس کی بھی مغفرت کر دی۔ تدبیر سے بگڑی ہوئی تقدیر بنا لے، تقدیر بنا لے، اپنے پہ بھروسہ ہے تو یہ داؤ لگا لے، یہ داؤ لگا لے۔ ڈرتا ہے زمانے کی، ڈرتا ہے زمانے کی نگاہوں سے بھلا کیوں، انصاف تیرے ہاتھ ہے الزام اٹھا لے، انصاف تیرے ہاتھ ہے الزام اٹھا لے۔ کیا خاک وہ جینا ہے جو اپنے ہی لیے ہو، اپنے ہی لیے ہو، کیا خاک وہ جینا ہے، کیا خاک وہ جینا ہے جو اپنے ہی لیے ہو، خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لے، مٹنے سے بچا لے۔ نمونہ دے رہا ہوں، دوسرے کی مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آخری مثال، آخری نمونہ دے رہا ہوں، اس پیغام کو مکمل کرتا ہوں۔ اچھا انسان بننا ہے، دوسرے کی مدد کیجئے، دوسرے کی مدد آپ کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نابینا کو دیکھا، پوچھا جمعہ میں کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا کہ حضور کیسے آؤں، میرے ساتھ کوئی آدمی نہیں جو مجھے جمعہ کے دن ہاتھ پکڑ کر کے مسجد لائے، میرے پاس آدمی نہیں ہے۔ اللہ حضرت عمر نے دیکھا کہ مسلمان ہے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، مسلمان ہے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ پوچھا کہ بائیں ہاتھ سے کیوں کھاتے ہو؟ کہا کہ دایاں ہاتھ جنگ میں کٹ گیا اس لیے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ تیسرے آدمی کو دیکھا، حضرت عمر نے بیچ دھوپ میں کھڑا ہے، اس کے سر پر تیل ڈالا جا رہا ہے۔ پوچھا کہ اس کو یہ سزا کیوں دے رہے ہو؟ کہا ٹیکس نہیں دے رہا۔ کہا کیا بتا رہا؟ کہا غریب ہوں اس لیے ٹیکس نہیں دے رہا۔ چوتھے آدمی کے بارے میں، بوڑھا آدمی ہے بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بوڑھا ہو کر کے بھیک کیوں مانگتے ہو؟ کہا ٹیکس دینا ہے، ٹیکس دینے کے لیے مجھے بھیک مانگنی پڑتی۔ ایک بوڑھیا سے پوچھا حضرت عمر نے، حضرت عمر کا حال تمہیں معلوم ہے؟ کہا شام سے چلا ہے، اللہ غارت کرے۔ کہا کیوں حضرت عمر کو بد دعا دیتی ہو؟ کہا کہ مجھے ایک دانہ بھی بیت المال سے نہیں ملا۔ ایک عورت ماں کی، ایک بچہ ہے ماں کی گود میں ہے، رو رہا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا اس لیے رو رہا ہے کہ اگر اس بچے کو دودھ دیا جائے تو یہ خاموش ہو جائے گا، اور حضرت عمر کا کہنا ہے وظیفہ اسی بچے کو ملے گا جو دودھ چھوڑ دے، دودھ چھوڑانے کے لیے یہ عادت ڈالی جا رہی ہے۔ حضرت عمر نے دعا کیا، اے میرے پروردگار مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا، مجھ سے بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، مجھے غلط نیک گمان رکھتے ہوئے لوگوں نے مجھے امیر بنا دیا، میں اس کا مستحق نہیں تھا، میرے پروردگار مجھے معاف کرنا۔ اس آدمی کو جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا خادم دیا، اس آدمی کو جس کو آنکھ نہیں تھی اور وہ جمعہ میں آ نہیں پاتا تھا اسے خادم دیا، بوڑھیا کو بیت المال سے خزانہ دیا، بوڑھا جو آدمی بھیک مانگ رہا تھا اس کا ٹیکس معاف کر دیا، جس کو سزا مل رہی تھی سزا کو معاف کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس ماں کو جس کا بچہ رو رہا تھا اور وہ وظیفہ لینے کے لیے بچے کو دودھ چھوڑا رہی تھی اس کا وظیفہ جاری کیا، اور کہا کہ اے میرے پروردگار میں نے بندوں کے ساتھ کرم کیا، تو میرے ساتھ کرم فرما دے۔ اللہ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔
बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठा, जिस रस्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। आपको माफ करना है, बदला नहीं लेना है। अच्छा इंसान बनना है, दूसरे को माफ करना है, बदला नहीं लेना है। जब आप दूसरे को माफ करेंगे तो अल्लाह भी आपको माफ करेगा, आपसे बदला नहीं लेगा। 3 मिसाल दे रहा हूं, नमूने को खत्म कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी नोच दी गई, मुंह में कीचड़ पोत दी गई, गिरेबान को फाड़ दिया गया, पत्थर से मार मार करके लहू लहान कर दिया गया। अल्लाह के रसूल हाथ उठाते हैं दुआ के लिए। पूछा गया जब इतना आपके साथ हुआ, आप इनको माफ क्यों करते हैं, आप इनको दुआ क्यों देते हैं? तो अल्लाह के रसूल का एक ही जवाब था, मैं दुनिया में रहमत बना करके भेजा गया हूँ, मुसीबत बना करके भेजा नहीं गया। दूसरी मिसाल आ रही है, हजरत उमर के सामने मुजरिम है, हुक्म हुआ कि इसे कत्ल कर दो। इसने दूसरे मुसलमान को कत्ल किया है। उसने हाथ जोड़ लिया कि हुजूर कत्ल होने से पहले एक गिलास मुझे पानी पिला दिया जाए। हजरत उमर ने कहा रोक दो, पहले पानी पिलाओ, उसके बाद कत्ल किया जाएगा। गिलास में पानी आया, हाथ में उसने लिया, जमीन पर गिरा दिया, पानी नहीं पीता है। हजरत उमर ने कहा ऐसा क्यों किया? कहा वो जमीन का पानी गिलास में आ नहीं सकता, आप मुझे कत्ल नहीं कर सकते, आपने मुझे अमन दे दिया। हजरत उमर ने छोड़ दिया और कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया। वो आदमी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। हजरत उमर ने पूछा कि बात क्या है कि तुम पहले मुसलमान नहीं हुए, कलमा पढ़ करके इस्लाम का ऐलान नहीं किया, अब ऐलान करते हो? कहा कि हुजूर अगर उस वक्त मुसलमान होता तो दुनिया मुझे ताना मारती कि तलवार के खौफ से इसने इस्लाम कबूल किया है। अब मैंने इस्लाम कबूल किया ताकि दुनिया को पता चले मैं मुसलमान हुआ हूँ, दिल से हुआ हूँ, मैंने इस्लाम कबूल किया है, दिल से इस्लाम कबूल किया है। जो आशिक को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खा कर दुआ दे, जो आशिक को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खा कर दुआ दे, जो दुश्मन को भी जख्म खा कर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा जमाना? वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है? पूछा कि अच्छा मुसलमान कौन होता है? कहा मस्जिद में जाओ, 3 आदमी बैठे हुए, सबको तमाचा मारो। आदमी आया मालूम करने के लिए अच्छा इंसान कौन होता है? जिसके पास अखलाक होता है, जिसके पास अदब होता है, माफ करता है, बदला नहीं लेता। ये जानना था, गए मस्जिद गए, एक तमाचा मारा। वो आदमी खड़ा हुआ, उसने भी इसे एक तमाचा मारा। दूसरे आदमी को जब तमाचा मारा, उसने घूर करके देखा, अपने काम में लग गया, तमाचा नहीं मारा। तीसरे आदमी को गए तमाचा मारने के लिए, तो वो आदमी हाथ पकड़ लेता है कि भाई साहब आपने मुझे तमाचा मारा, आपको तकलीफ हुई होगी, मुझे इसका दुख हो गया। वो आदमी मारे शर्म के पानी हो गया, आकर के बताया कि पहले आदमी को मैंने तमाचा मारा, उसने बदले में एक तमाचा मारा। दूसरे आदमी को मैंने तमाचा मारा, उसने घूर करके देखा। तीसरे आदमी को मैंने तमाचा मारा, वो मेरे हाथ को सहलाने लगा, मुझसे मोहब्बत का इजहार करने लगा। कहा कि जो पहला आदमी था उसके पास अखलाक थोड़ा था, उसके पास अदब थोड़ा था। जो दूसरा आदमी था जिसने तुम्हें घूर करके देखा, उसके पास उससे कुछ ज्यादा अदब था। जो तीसरा आदमी था वो असल आदमी था, वो इंसान भी था, तुम पर मेहरबान भी था। फातिहाना मक्का आए, सर झुकाए, चश्मे नम, अमन का ऐलान किया ना, दिम हुए अहले वतन। हिंद बो सुफियान वहशी कर दिया सबको माफ, हिंद बो सुफियान वहशी कर दिया सबको माफ, हिंद बो सुफियान वहशी कर दिया सबको माफ, हिंद बो सुफियान वहशी कर दिया सबको माफ। थक चुके थे दुश्मनी करते हुए जो मर्दोज़न। नारे तकबीर,
نعرے تکبیر مولانا پی ایم مزمل صاحب، جناب مولانا پی ایم مزمل صاحب بنگلور۔ حضرت والا تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت والا کے لیے میں ماحول بنا رہا تھا، 5 سے 7 منٹ میں میں اپنے پیغام کو مکمل کر رہا ہوں۔ آپ لوگ حضرت کا جم کر کے استقبال کریں گے، میزبانی کا حق ادا کر کے اٹھیں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ 3 مثال دے رہا ہوں، دنیا میں انقلاب کیسے آئے گا، نمونہ دے رہا ہوں۔ اس دنیا میں انقلاب کیسے آئے گا، سی اے کیسے واپس ہوگا، NRC کیسے واپس ہوگا، NPR کیسے واپس ہوگا، نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب دل کی دنیا بدلے گی مسلمان بدلے گا، جب مسلمان بدلے گا اللہ کا فیصلہ بدلا ہوا آئے گا، حق میں آئے گا، ملک بدلے گا۔ ملک کو بدلنا ہے، مسلمان کو بدلنا ہوگا۔ 3 مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ لقمان حکیم سے حکم ہوا بکری کو ذبح کرو، جو اچھا گوشت ہو وہ لے کر کے آؤ، لا کر کے رکھ دیا، زبان پکا کر کے دے دیا، دل پکا کر کے دے دیا، کہا کہ مجھے دل پسند نہیں ہے، مجھے زبان پسند نہیں ہے، کہا کہ دوسری بکری ذبح کرو، اچھا گوشت پکا کر کے لاؤ۔ پھر بکری کو ذبح کیا، زبان پکا کر کے دے دیا، دل پکا کر کے دے دیا، کہا کہ اچھی یہی ہے، بری یہی ہے، کہا کہ حضور جس دل میں اللہ کی پہچان ہو اس سے بہتر کوئی دل نہیں، جس زبان کا غلط استعمال نہ ہو اس سے بہتر کوئی زبان نہیں، جب زبان غلط استعمال ہو دل میں اللہ کی پہچان نہ ہو اس سے بری کوئی چیز نہیں ہے۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹو، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹو، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ جوان ہے، لڑکی پر عاشق ہو گیا، کہا کہ زنا کرنا چاہتا، منہ کالا کرنا چاہتا، لڑکی دیندار تھی، نیک تھی، کہا کہ اس مجنون سے کیسے جان چھڑائیں، ترکیب نکالی، کیسا کرو، ایک چلہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھو، جس دن تمہارا چلہ پورا ہوگا میں تمہاری مراد پوری کر دوں گا۔ مجنون آ رہا ہے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، پہلی صف میں پڑھ رہا ہے، حضرت عمر کے کان کھڑے ہو گئے، پوچھا کہ یہ مجنون تو سب سے پیچھے نماز پڑھتا تھا، اب یہ پابندی کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، کہا کہ حضور یہ مولا کا عاشق نہیں ہے، یہ تو لیلا کا عاشق ہے۔ چکر چل رہا ہے، اس چکر میں پہلی صف میں نماز پڑھا، تو حضرت عمر نے اس موقع سے کہا کہ اگر یہ دل سے نماز پڑھے گا تو اللہ کی کتاب نے سچ کہا ہے، اللہ نے سچ کہا ہے، اگر اس نے دل سے نماز پڑھ لی، دل سے نماز پڑھ لی اور چلہ بھی پورا بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مولا کی محبت کو دل میں داخل کرے گا، لیلا کی محبت کو نکال دے گا۔ چھوڑ کے مسجد جا بیٹھے ہیں میں خانوں میں، واہ کیا جوش ترقی ہے مسلمانوں میں، نام اللہ و رسول اب تو میں سنتا ہوں کم، پہلے رائج تھے یہ الفاظ مسلمانوں میں۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد ٹوپی جیب میں ہوگی، جمعہ نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں بالکل روم جا رہے ہیں۔ تیسری اور آخری مثال جلدی میں لا رہا ہوں، بائی پاس آپ کو لے جا رہا ہوں، مہمان آ چکے ہیں، مجھے تو یہ ڈر ہو رہا ہے کہ یہ جو میلاد بن گیا ہے کہیں یہ میلاد ختم نہ ہو جائے اور اگربتی جلانے کے سوا اور کوئی کام نہیں۔ مثال دے رہا ہوں، آخری مثال دے رہا ہوں، ہیرا ہے جوہری کے گلے میں، سفر کر رہا ہے، ایک آدمی کی نیت خراب ہو گئی، وہ بھی ساتھ ہو گیا، دوستی کرنے لگا، سمجھ میں آ گیا اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، چور تھا، دوست بن گیا، سفر کرنے لگا، اس نے رات میں کیا کیا، ہیرے کو نکال کر کے اس کے سامان میں رکھ دیا، 3 رات چور نے تلاش کیا، ہیرا نہیں ملا، ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، تم آدمی ہو یا جادوگر ہو، آدمی ہو یا عجوبہ ہو، تمہارا ہیرا تمہارے گلے میں دن میں ہوتا ہے، رات میں کہاں چلا جاتا، کہ تم نے کہاں تلاش کیا تھا، کہ تمہارے سامان میں، کارے نالائق کہیں کہ اپنے سامان میں تلاش کرتا، میں تو رات میں تمہارے سامان میں ہیرا رکھ دیا کرتا تھا۔ کسی عارف نے کہا کہ او مسلمان، خدا
خدا کو کہاں تلاش کر رہے ہو؟ خدا تو تمہارا تمہارے دل میں ہے۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانا برانا، گفتار دل برانا، کردار قاہرانہ، گفتار دل برانا، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا تیرا، کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ، گفتار دل برانا۔ سی اے کیسے واپس ہوگا؟ این آر سی کیسے واپس ہوگا؟ مسلمان جب اپنے کو پہچان لے گا تو سی اے بھی واپس ہوگا، این آر سی واپس ہوگا اور این پی آر بھی واپس ہوگا۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، مسلمان کھیتی کی طرح ہے، مسلمان بکری کی طرح ہے، مسلمان کھجور کی طرح ہے، مسلمان کتے کی طرح نہیں ہے۔ مثال کو سنیے، 2 منٹ میں نمونہ ختم کر رہا ہوں۔ مسلمان کھیتی کی طرح کیسے ہے؟ جب اس پر ہوا چلتی ہے وہ ڈولتی ہے، سنبھل جاتی ہے، جڑ سے نہیں اکھڑتی۔ مسلمان پر جب مصیبت آتی ہے وہ صبر کا سہارا لے کر کے سنبھل جاتا ہے۔ مسلمان کھیتی کی طرح ہے، مسلمان بجلی کی طرح نہیں۔ مسلمان بجلی کی طرح نہیں ہے، بٹن دبایا آف ہو گیا، بٹن دبایا آن ہو گیا، چٹمنگنی پٹ لیا۔ مسلمان بجلی کی طرح نہیں ہے، مسلمان کھیتی کی طرح ہے۔ مسلمان کس کی طرح ہے؟ کھجور کی طرح ہے۔ کھجور کا درخت زمین میں گڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کا سر آسمان میں ہوتا ہے۔ مسلمان کے سینے میں ایمان گڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کا عمل عرش کو پہنچتا ہے۔ مسلمان چوٹی کی طرح ہے، چوٹی دانا لے کر کے چڑھتی ہے، گرتی ہے، پھر سنبھلتی ہے، 50 مرتبہ گرتی ہے، حوصلہ ہارتی نہیں ہے۔ مسلمان مصیبت میں پہاڑ بن جاتا ہے، حوصلہ ہارتا نہیں ہے، چوٹی کی طرح۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، مسلمان بکری کی طرح ہے۔ بکری کی طرح مسلمان کیسے ہے؟ جب بکری زندہ رہتی ہے، دودھ دیتی ہے، انسان کو نفع پہنچاتی ہے۔ بکری جب مرتی ہے، ذبح ہوتی ہے تو گوشت سے فائدہ پہنچاتی ہے۔ مسلمان جب جیتا ہے، مسلمان جب مرتا ہے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، مذہب۔ نمونہ دینے جا رہا ہوں، یہ سی اے کیسے واپس نہیں ہوگا؟ پلٹیے، 1937 میں بھی لایا تھا، انگریز لے کر کے آیا تھا، جس نے 3 لاکھ سے زیادہ قرآن کے نسخے جلا ڈالے، 10,000 سے زیادہ مدرسے پر بلڈوزر چلائے، 52,000 علماء کو پھانسی پر چڑھایا، 4.5 لاکھ مسلمانوں کے خون کو پی کر کے اس ملک سے جانے والا اس انگریز نے بل لایا تھا۔ 1937 میں بل آیا تھا، مسلمان کھڑے ہوئے، ملک کھڑا ہوا، بل واپس ہو گیا۔ 1956 میں بل آیا، ہندو بھائی کے خلاف آیا، مسلمان کھڑے نہیں ہوئے، ہندو بھائی کھڑا نہیں ہوا، ملک کھڑا نہیں ہوا، بل واپس نہیں ہوا۔ 1972 میں بل آیا، مسلمان کھڑے ہوئے، ملک کھڑا ہوا، بل واپس ہو گیا۔ 1986 میں بل آیا، مسلمان کھڑے ہوئے، ملک کھڑا ہوا، بل واپس ہو گیا۔ شاہین باغ کے ساتھ پورا ملک کھڑا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے بل واپس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مشکل کوئی آن پڑے تو گھبرانے سے کیا ہوگا، جینے کی ترکیب نکالو، مر جانے سے کیا ہوگا، سب مل کر آواز لگاؤ، سب مل کر آواز لگاؤ تو کچھ چاند پہ روب پڑے، میں تنہا جگنوں ہوں میرے چلانے سے کیا ہوگا، میں تنہا جگنوں ہوں میرے چلانے سے کیا ہوگا۔ وعدہ دیجئے انشاءاللہ مہمان کو جم کر کے سننا، آدھرائیے انشاءاللہ۔ ماں بہنوں کے حوالے سے صرف 2 منٹ۔ بیٹا مسکرا رہا، ماں نے پوچھا کیوں مسکرا رہے؟ کہا اس لیے مسکرا رہا ہوں 7 لاکھ غیر مسلم میرے ہاتھ پر اسلام قبول کریں، اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹا مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا 70,000 مسلمانوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کیا، اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے، جب بھی تجھے بچپن میں نے دودھ دیا بغیر وضو کے دودھ نہیں دیا۔ دوسری مثال میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، نوکرانی ہے، بادشاہ کا بستر لگاتی ہے، احساس ہوا کہ پھول کے بستر پر بادشاہ سوتا ہے، ابھی بادشاہ کو آنے میں دیر ہے، تھوڑی دیر بستر پر سو کر کے دیکھنا چاہیے بستر کا مزہ کیسا ہوتا ہے۔ لڑکی سو جاتی ہے، بادشاہ کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ نوکرانی بادشاہ کے بستر پر جلال آیا، کوڑا نکالا، برسانا شروع کر دیا۔ لڑکی ہنستی بھی ہے، لڑکی روتی بھی ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا، او بے ادب لڑکی تو روتی ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، کوڑے کی چوٹ لگی ہے۔ ارے بھائی کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ خاموش رہیے، ماحول بنائیے نا۔ کیا
اتنا سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا تھا لڑکی رو رہی ہے اور ہنس رہی ہے, تو اب پوچھا گیا کہ بھائی تو روتی ہے تو سمجھ میں آتا, میں نے تمہیں کوڑا مارا, ہنستی کیوں؟ کہا کہ حضور ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں بستر پر سو گئی, آنکھ لگ گئی, اتنے کوڑے پڑے, آپ نے تو جوانی اس بستر پر ختم کر دی, بڑھاپا آ گیا, خدا سے مطلب نہیں, رسول سے مطلب نہیں, خدا تمہیں کتنے کوڑے مارے گا. جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر, تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور, پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور, کہیں زندہ گاڑتی تھی اس کو جا کے, کہیں زندہ گاڑتی تھی اس کو جا کر, وہ ہوتی تھی گود ایسی نفرت سے خالی, جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی. بیٹی کو بیٹے سے زیادہ تعلیم دلائیں گے, ہاتھ اٹھائیے, کنوارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا, غلطی کر چکے, نیچے کر لیجئے, 12 بج جانے کے بعد ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے. بیٹی کو آپ تعلیم دلائیے بیٹے سے زیادہ. بیٹی کو جب آپ تعلیم دلائیں گے تو بہو پر تعلیم کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہی بیٹی آگے بہو بنتی ہے, یہی بیٹی آگے ساس بنتی ہے, یہی بیٹی آگے ماں بنتی ہے. بیٹی پر زیادہ محنت کیجئے. تلوار میں زیادہ طاقت ہے یا عورت کی تعلیم میں زیادہ طاقت ہے؟ میں اس کو سناتا ہوں, ختم کرتا ہوں. 700 سال کے بعد مسلمانوں پر حملہ ہوا, اس کو تاتاری حملہ کہتے ہیں. 3 کروڑ مسلمانوں کو قتل کر دیا, 3 کروڑ مسلمانوں کو قتل کر دیا. ان کی جورو بیٹی کو زبردستی گھر میں رکھ لیا. مسلمان عورت تھی, پڑھی لکھی عورت تھی, دشمنوں پر اسلام کی تعلیم کو عام کرنا شروع کیا. جو لوگ قتل کرنے والے تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے, جو کام تلوار نے نہیں کیا وہ عورت کی تعلیم نے کر کے دکھا دیا. اے زن اسر رواں اسلام کے دامن میں آ, زینت بزم جہاں اسلام کے دامن میں آ, کل بھی بخشی تھی تجھے اسلام ہی نے زندگی, آج بھی تیرا محافظ بس یہی اسلام ہے. بادشاہ ہے, پیشاب خانے میں بیٹھا ہے, بیر ٹوٹ کر کے گرا, ٹس ٹس پکا ہوا تھا, پیلا زرد تھا. بادشاہ کے منہ میں پانی آ گیا, دائیں بائیں دیکھنے لگا, کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. بیر کو اٹھایا, دھو کر کے منہ میں رکھ لیا. رات میں مشاعرہ چل رہا تھا, ایک لڑکی نے شعر پڑھا, راجا جی میں تو کہہ دوں گی, راجا جی میں تو کہہ دوں گی. بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے, یہ نالائق لڑکی کھڑی کھڑی کہاں دیکھ رہی تھی؟ اگر آج پول کھل گیا تو عزت خاک میں مل جائے. مٹھی میں پیسہ لیا, لڑکی کے قریب آ کر کے بادشاہ کہتا ہے, کہے گی کیسے یہ انعام تو لے لے, راجا جی میں تو کہہ دوں گی. لڑکی سمجھ رہی ہے مصرے سے بادشاہ بہت خوش ہو رہا ہے, اس لیے داد دے رہا ہے. لڑکی بار بار 4 مصرے پڑھ کر کے اسی مصرے کو داغ رہی ہے. بادشاہ نے سوچا کہ یہ لڑکی ہے, یہ راکشس ہے, اس کا پیٹ ہے انڈیا گیٹ ہے, یہ 1500 میں ماننے والی نہیں ہے, یہ تو سارا خزانہ خالی ہو جائے گا. بہتر ہے اسی میں ہے کہ بتا دینا چاہیے, راز کو خود بتا دینا چاہیے. کھسیانی بلی کھمبا نوچے. اس نے کہا کہ کیا بار بار دھمکی دیتی ہے, یہی نہ کہے گی. پیشاب خانے میں بیٹھا تھا, بیر بڑا پیارا تھا, منہ میں پانی آ گیا, دھو کر کے کھا لیا. تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے, لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے. حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے, اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے. نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, پلے کالج کے چکر میں, مرے صاحب کے دفتر میں, کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی, بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی, نہ مانی بات وائز کی, تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی. واخر دعوانا الحمدللہ.